حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ انسان کو دنیا میں بدلہ دو طرح سے ملتا ہے، ایک دنیا میں، دوسرا آخرت میں۔ انسان اچھا عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کی نیک نامی ہوتی ہے، یہ پہلا اجر ہے، اور پھر اگر اس کا عمل انتہا کو پہنچ جاتا ہے، خشوع اور خضوع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آسمان پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آسمان پر رہنے والوں، اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کی برکت سے اس کے آس پاس میں رہنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بدلہ ہے، اور دوسرا بدلہ اس کی نیکیوں کا یہ ہوگا کہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور پھر جنت میں رہتے ہوئے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا اس کے اعمال کا جو دنیا میں کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر اچھائی کا بدلہ ایک نہیں دو ہے، ایک دنیا میں، دوسرا آخرت میں۔ فرمایا دوسرا کہ جو شخص خود وحدہ لا شریک لہ کے قانون اور ضابطے کو توڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے دلچسپی ہونے لگتے ہیں، گناہوں میں پختگی آ جاتی ہے اور لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیو، اس کا برائی سے ذکر ہونے لگتا ہے، اپنے اور پرائے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور دلوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی برائی کا دنیا میں بدلہ ہے، اور انتقال کے بعد عزیزان محترم توجہ کیجئے کہ انتقال کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس کی دوسری سزا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر اچھائی اور برائی کا دو طرح سے بدلہ ہے، اچھائیوں کا اچھائیوں کے ساتھ اور برائیوں کا برائیوں کے ساتھ۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کی بدعمالی کی وجہ سے برا مت کہو، اس کی برائی خود اس کو ذلت اور رسوائی کے مقام تک پہنچا دے گی۔ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لِفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آیت کریمہ میں اس میں یہی بتلایا گیا ہے، اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتیں۔ معلوم ہوا کہ زمین اور آسمانوں کی برکتیں اسی کے لیے ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہ ہمارا یقین
اور یہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور اس سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار اور روزی مانگے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے، جب ہم دین کے اندر لگیں گے تو مصیبت بھی آتی ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ امتحانات کے لیے آزماتا ہے، کیا یہ بندہ پورا اترتا ہے، پکا ہے ایمان کے اندر، اسلام کو صحیح طریقے سے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اگر وہ ان تکلیفوں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کو اعلیٰ نمبر سے پاس کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی جس طریقے سے بات بتلائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں بھی مقبولیت، دنیا میں بھی اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو جنت اور پھر اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بندہ جس وقت میں تکلیف میں یا کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عطا جو تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہیں جب بھی رزق میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس ہوتا ہے، تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ رب العزت کی ایسی کریم ذات، کتنی کریم ذات کہ اس کے پاس تمام چیزیں، تمام خزانے اور گناہوں سے بھرے ہوئے وہ اعمال رہتے ہیں، لیکن وہ شکوے فرمایا کہ اپنے فرشتوں کی محفلوں میں بیٹھ کر میں شکوے نہیں کرتا، لیکن میرے بندے میرے شکوے اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں ان باتوں کو سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت وقتی طور پر حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، ڈر کے ساتھ مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من السماء والارض، کہ زمین و آسمانوں سے ان کے لیے برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیں گے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، اور وقتی طور پر حالات آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ جب بندہ کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے، کیونکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک متقی پرہیزگار آدمی کہیں جا رہے تھے تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ راستے میں ان کو ایک عورت نظر آئی، اور اس عورت نے اس سے راستہ پوچھا تو کہ مجھے فلاں مقام کا راستہ بتلا دو۔ انہوں نے راستہ بتلانے کے بہانے اس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، عورت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور چلی گئی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے وقت گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں پانی بھرنے والا اچھا نہیں ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ یہ تو برسوں سے پانی بھر کر لاتا ہے، آج تک کوئی شکایت نہیں آئی۔ بیوی نے کہا کہ آج میرا عزیز ساتھیو، یہ فرمایا کہ آج جب وہ گھر میں آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بس کرو بس کرو، میں نے جو غلطی باہر کی تھی وہی غلطی میری بیوی کے ساتھ ہوئی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے۔
تو اس نے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو دوسرے دن وہی پانی بھرنے والا نے معافی مانگی کہ کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ شرمندہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ آدمی جب اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور برا عمل کرتا ہے تو برا بدلہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لِفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور متقی اور پرہیزگار، تو ہم ان پر زمین و آسمانوں کی برکتوں اور رحمتیں کے دروازے کھول دیتے، ہماری رحمتیں ان پر نازل ہو جاتی، برکتیں ان پر نازل ہو جاتی۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے ہماری نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، ہماری کتابوں کو جھٹلایا، ہمارے دین کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔